ایپیسوڈ کے آغاز میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کائی قبیلے کو، جس میں اورہان کا علاج کمرال ابدال کر رہے ہوتے ہیں ایک سوئی کی مدد سے، لیکن وہ سوئی کو چیک کرتے ہیں، سوئی ٹوٹ جاتی ہے پر کوئی بھی حرکت نہیں ہوتی ہے، جس میں کمرال ابدال کہتے ہیں کہ آپ کوشش کریں، اٹھیں اور آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن اورہان کوشش کرتا ہے اور اٹھ نہیں پاتا اور کچھ بھی محسوس نہیں کر پاتا۔ تبھی کمرال ابدال اور ملعون خاتون اسے تسلی دیتے ہیں کہ آپ جلدی ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ تبھی دکھایا جاتا ہے سبھی سرداران کے ساتھ نعمان کو۔ نعمان کہتا ہے، تم سب کے سب کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ تم لوگوں نے عثمان اپنا سربراہ صحیح نہیں چنا۔ عظیم چنگیز خان بہت مشکلات سے گزرا ہے، اس نے مارا گیا، پیٹا گیا اور لیکن اس کے بعد وہ ایک عظیم چنگیز خان بن گیا۔ اور اس کے بعد نعمان اصفہان کو پوچھتا ہے کہ کیا عثمان نے تم سے کیا کہا تھا؟ عثمان نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ نعمان اپنے لشکر کے ساتھ یہاں تک آ رہا ہے، لیکن تم میں سے کسی نے اس کی بات نہیں مانی، کہ تم سب لوگ ہمت ہار چکے تھے، تم سب لوگ بہت ہی بے وقوف ہو، لیکن مجھے محبت ہے اپنے ایسے بے وقوف دشمنوں سے۔ اور اس کے بعد نعمان جاندار سردار سے کہتا ہے کہ تمہارے لوگوں کو اور تمہاری جگہ کو میرا لشکر نے گھیر لیا ہے۔ اور اس کے بعد نعمان کراچی سردار سے یہ کہتا ہے کہ میرا لشکر تمہاری سرزمینوں کی طرف آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد آخر میں نعمان یعقوب سردار سے کہتا ہے، یعقوب سردار، آپ کا تو پورا کا پورا لشکر ہی یہاں پر ہے، آپ میرے لیے بہت آسان لقمہ ہیں، اور اس کے تم لوگوں کے پاس کتنے سپاہی ہیں، آؤ میدان جنگ میں آ کر لڑتے ہیں۔ بدقسمتی سے محلوں میں رہنے کی عادت ہو گئی ہے تم لوگوں کو، لیکن میں تم جیسا نہیں ہوں، میں میدان جنگ کا ایک بھیڑیا ہوں، اور تم لوگوں کو شکست دینے میں مجھے زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ اصفہان سلطان، تمہیں لگتا ہے ہم تم سے ڈرتے ہیں؟ نعمان، اگر ایسا نہیں ہے تو تم اتنی گھبرا کیوں رہی ہو؟ اصفہان، میں نے تمہارے بیٹے کو بخش دیا، لیکن تمہیں بخشنے کی میرے پاس کوئی وجہ نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو بیعت کے طور پر مجھے 200 سونے بکسے دینے ہوں گے اور محصول 3 گنا زیادہ ہو جائے گا، اور 10,000 گھوڑے بھی تم لوگوں کو مجھے دینے ہوں گے، اور تم لوگ اپنے اس گھٹیا لشکر کو ختم کر دو گے، کیونکہ یہ کسی بھی کام کا نہیں ہے، اور نہ ہی یہ مجھے شکست دے سکتا ہے، سمجھے تم؟ عثمان کا قبیلہ ہمیں پھر دکھایا جاتا ہے اورہان کو، جو کافی کوششوں کے بعد بھی نہیں اٹھتا۔ تبھی وہ اپنی والدہ ملعون خاتون سے کہتا ہے، والدہ، میں اب نہیں اٹھ سکتا، میں ایک زندہ لاش بن چکا ہوں، میں مر چکا ہوں والدہ، یہ خیمہ میرا مزار بن جائے گا، اور نہ میں اب کبھی بھی ہتھیار اٹھا پاؤں گا۔ عثمان، نہیں بیٹا، تم ہتھیار ضرور اٹھاؤ گے اور یہاں سے اٹھو گے بھی، تمہیں مایوس نہیں ہونا ہے۔ تبھی عثمان صاحب اورہان کو گود میں اٹھا کر خیمے سے باہر نکل کر لے کے جاتے ہیں۔ اورہان پوچھتا ہے، ملعون خاتون بھی پوچھتی ہیں، آپ انہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ عثمان صاحب، اب آرام کرنے کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب یہ مزید اندر نہیں رہے گا، اسے تازہ ہوا لینے کی ضرورت ہے۔ تبھی اورہان کو لے کر سب کے سامنے عثمان خیمے سے باہر نکل آتے ہیں۔ اورہان سبھی قبیلے والوں کو دیکھ کر شرمندہ ہوتا ہے اور اپنے بابا سے کہتا ہے، اورہان بابا، ایسا مت کریں ایسا، میں نہیں چاہتا کہ قبیلے کے لوگ مجھے ایسی حالت میں دیکھیں۔ کوئی بات نہیں بیٹا، سردار کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صرف میدان جنگ میں لڑے، اب تم یہ مزید اندھیرے میں نہیں رہ سکتے خیمے کے اندر، اب تم اس دن کی روشنی میں کھڑے ہوگے۔ تبھی علاؤالدین وہ جوڑا لے کر آتا ہے جو گاڑی عثمان صاحب نے اور علاؤالدین نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی۔ تبھی عثمان صاحب اورہان کو اپنے ہاتھوں سے اس لکڑی والی گاڑی میں بٹھا دیتے ہیں۔ اورہان کو یہ نظارہ دیکھ کر پورے قبیلے کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اورہان رو رہا ہوتا ہے۔ تبھی عثمان صاحب اس سے کہتے ہیں، نہیں بیٹا، تمہیں مایوس نہیں ہونا ہے، مایوسی کفر ہے، ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنے اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔
تم بہت جلد دیکھنا کھڑے ہو جاؤ گے، بہت جلد۔ تمہارے لیے کھڑے ہونا آسان نہیں ہے، میں جانتا ہوں۔ تمہارے اندر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے ابھی، لیکن تمہیں وہ طاقت واپس لانی ہوگی بیٹا۔ اور بیٹا یہ تبھی ممکن ہوگا جب تم اپنی اس نا امیدی کو چھوڑ دو گے۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے میرے بیٹے، تمہیں یہ کام کرنا ہوگا، تمہیں نا امیدی کو چھوڑنا ہوگا۔ اور ہان، تم میری بات سمجھ رہے ہو نا میرے بیٹے؟ تم سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ اور ہان، میں سمجھ گیا بابا، میں سمجھ گیا، ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے بابا۔ تبھی عثمان صاحب گاڑی کو چلاتے ہوئے اپنے قبیلے کو مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں اپنے قبیلے کی طرف، اے لوگو، جیسے میرے بیٹے اور ہان کا چلنا بہت مشکل ہو گیا ہے، ویسے ہی میرے قبیلے کے لوگوں کے لیے بھی چلنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ دشمن نے ہمیں سب طرف سے گھیر لیا ہے اور ہر طرح سے ہمیں اذیت پہنچائی ہے۔ ہر طریقے سے دشمن نے ہمیں تکلیف بھی پہنچائی ہے، لیکن ہم لوگ رکنے والے نہیں ہیں۔ ہم بالکل ہرگز ہمت نہیں ہاریں گے، نہ ہی میرا بیٹا اورحان اور نہ ہی ہم لوگ ہمت ہاریں گے۔ اب یہ وقت اٹھنے کا وقت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تبھی ہمیں جنگل میں نعمان کو دکھایا جاتا ہے، اس کے لوگ جادو کر رہے ہوتے ہیں اور جادو کرتے ہوئے نعمان زمین کے اندر سے باہر نکلتا ہے۔ منگول آپس میں کہتے ہیں کہ نعمان سبھی دشمنوں کو ختم کر دے گا، نعمان ہر طرف تباہی مچائے گا۔ تبھی نعمان اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے اب جانے کا وقت ہو چکا ہے۔ تبھی عثمان صاحب کے قبیلے کو دکھایا جاتا ہے۔ عثمان اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے نعمان پہلے ہی قرارگاہ پہنچ چکا ہوگا اور اپنے پورے لشکر کے ساتھ وہاں موجود ہوگا۔ کوہ نور، میرے حضور آپ نے تو انہیں آگاہ کر دیا تھا، لیکن انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی اور اب وہ سب دشمنوں کے گھیرے میں آ چکے ہیں۔ عثمان صاحب، چاہے کچھ بھی ہو جائے اس غلطی کو ٹھیک ہمیں کرنا ہے۔ نعمان کو ہم معصوموں کی جان نہیں لینے دیں گے، لیکن نعمان بہت چالاک ہے، وہ چالاکی سے تمام سرداران کے لشکر کو تقسیم کروائے گا۔ اگر نعمان یہ سب کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو ہمارے سرداران کے پاس نعمان کو اپنا لشکر سونپنے سے علاوہ اور کوئی چوائس نہیں ہوگی۔ تبھی عثمان کا سپاہی عثمان کے پاس ایک پیغام لے کے آتا ہے۔ تبھی سپاہی پیغام دیتا ہے کہ نعمان نے جاندار اور کراچی سردار دونوں کی زمینوں کو گھیر لیا ہے۔ سرداران کافی مایوس ہیں اور نعمان اپنی قرارگاہ سے نکل چکا ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں یہ بات واضح ہے، نعمان یہاں پر ضرور آئے گا۔ بھی عثمان اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے جتنی جلدی ہو سکے تیاریاں شروع کر دو۔ کوہ نور سے برہان بولتا ہے کہ اگر نعمان نے لشکر کو تقسیم نہیں کیا تو وہ ہماری زمین کو تباہ ضرور کرے گا۔ کراچی سردار اور جاندار سردار ایسا خطرہ کبھی بھی مول نہیں لے سکتے۔ برہان، حضور سب کچھ ختم ہو چکا ہے، ہم 40,000 کے لشکر پر کیسے غلبہ پائیں گے؟ عثمان صاحب، نہیں نہیں، نعمان ہم سے سونے کی مانگ ضرور کرے گا اور ہم سونا دینے کے لیے اس سے مہلت مانگیں گے، اور سونا دینے کے لیے سرداران کو لازمی راضی ہونا پڑے گا۔ جب تک ہم چاہیں گے کچھ بھی ختم نہیں ہوگا۔ اور برہان، یہ بات طے ہے کہ ان زمینوں کے مالک صرف اور صرف ہم ہوں گے، ہم۔ نہ تو ہم نعمان کو اپنی سرزمین دیں گے اور نہ ہی کوئی سونے کا سکہ دیں گے۔ اسمہان کو تمام سرداران کے ساتھ دکھایا جاتا ہے۔ اسمہان، ہمیں نعمان کی ہر مانگ کو پورا کرنا ہوگا، کیونکہ وہ ہماری قرارگاہ پر پہلے ہی دستک دے چکا ہے۔ ہم اب کچھ نہیں کر سکتے، اب ہمیں صرف اور صرف دماغ سے لڑنا ہوگا۔ لیکن یعقوب سردار اور کراچی سردار اس بات کو نہیں مانتے۔ جاندار سردار بھی اسمہان سلطان سے یہی کہتا ہے، ہمیں پہلے ہی عثمان کی بات مان لینی چاہیے تھی۔ تبھی اسمہان جاندار سردار پر کافی غصہ ہوتی ہے۔ اسمہان سلطان، ماضی میں جو کچھ بھی ہوا ہمیں اس پر افسوس کرنے کا وقت نہیں ہے، اب ہمیں آگے کے لیے سوچنا ہوگا۔ اگر ہمارے پاس اتنا سونا اور مال نہیں ہے تو ہمیں کہیں سے بھی تلاش کرنا ہوگا، ورنہ نعمان ہمارے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن جائے گا اور ہم اپنی جانیں اور زمین نہیں بچا پائیں گے۔